اس ویڈیو کے اندر ہم پولیو کی ٹیموں کو تربیت دیں گے کہ وہ کس طرح فیلڈ کے اندر جا کر کام کریں۔ پولیو ٹیموں کی تربیت۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پولیو کی بیماری ہوتی کیا ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ پولیو وائرس کی وجہ سے ہونے والی ایک بیماری ہے جس سے مریض کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پولیو ٹیم کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ پولیو کی ٹیم کو چاہیے کہ صبح سویرے آ کر اپنے ایریا انچارج سے اپنا سامان وصول کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیو کی ٹیم کو کس کس سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیم کو چاہیے کہ اپنے ہدف کے مطابق ویکسین وصول کرے۔ ویکسین کا VVM ضرور چیک کریں۔ VVM ویکسین وائل مانیٹر ہوتا ہے جو ویکسین کی سٹیجز کو بتاتا ہے کہ یہ ویکسین استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ پہلی 2 حالتوں کے اندر ویکسین کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ تیسری اور چوتھی سٹیج کے اندر ویکسین خراب ہو جاتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہر ویکسین وائل کے اندر 20 ڈوزیں ہوتی ہیں۔ ویکسین پلانے کے بعد گھر کے دروازے پر لکھنے کے لیے چاک، فنگر مارکنگ کے لیے مارکر، ٹیلی شیٹ، ویکسین کیریئر اور آئس پیک، روٹ میپ، پین اور شاپنگ بیگ۔ سب سے پہلے شیٹ پر ٹیم نمبر، ٹیم لیڈر کا نام، ٹیم ممبر کا نام، ایریا انچارج کا نام اور یونین کونسل میڈیکل انچارج کا نام لکھ لیں۔ آگے اندراج شیٹ برائے پولیو کے خاتمے کی مہم میں اس مہم کا نام لکھیں جیسے NID۔ اپنی یونین کونسل کا نام لکھیں، زون لکھیں، تحصیل اور ضلع کا نام لکھیں اور ساتھ آج کے کام کا جو علاقہ ہے اس کا نام لکھیں اور ساتھ مہم کا جو دن ہے اس دن پر دائرہ لگائیں۔ روٹ میپ کے مطابق کام کا آغاز کریں۔ ویکسین ہمیشہ سایہ دار جگہ پر پلائیں۔ ہر بچے کو 2 قطرے پلائیں۔ گھر پر پہنچیں تو گھر کے دروازے پر دستک دیں۔ باہر آنے والے شخص کو السلام علیکم کہیں اور اسے اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ ان کے گھر کے اندر شادی شدہ جوڑے کتنے ہیں۔ ان کے گھر 5 سال سے کم عمر کل کتنے بچے ہیں اور ان میں سے 1 سال سے کم عمر کتنے بچے ہیں اور 40 دن سے کم عمر کے کتنے بچے ہیں۔ پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ مہمان آیا ہوا ہے یا آپ کا بچہ کہیں گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اگر گیا ہوا ہے تو پوچھیں کہ کہاں گیا ہے۔ اس کا نام شیٹ کی پچھلی طرف لکھیں اور پوچھیں کہ وہ بچہ کب تک واپس آ جائے گا۔ کیا کوئی بچہ گھر کے اندر سویا ہوا تو نہیں ہے۔ بچوں کو قطرے پلانے کے بعد متعلقہ خانے کے اندر ہندسوں میں ان کی تعداد درج کریں۔ قطرے پلانے کے بعد
بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن اور جلد دونوں پر مارکر سے ضرور نشان لگائیں۔ شیٹ کو بھرنے کا طریقہ۔ گھر نمبر شیٹ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں گھر میں شادی شدہ جوڑوں کی کل تعداد لکھی جاتی ہے۔ تیسرے خانے کے اندر اس گھر کے 5 سال سے کم عمر کل بچے لکھے جاتے ہیں۔ اگلے خانے میں وہ بچے لکھے جاتے ہیں جن کو آپ ویکسین پلاتے ہیں۔ پہلے 12 ماہ سے کم عمر والے بچے، پھر 12 ماہ سے 59 ماہ تک وہ بچے جن کو آپ نے ویکسین پلائی ہے۔ اگلے خانے میں ان مہمان بچوں کی تعداد جن بچوں کو آپ نے ویکسین پلائی ہے۔ اس سے اگلے خانے میں نومولود بچے، یعنی 40 دن سے کم عمر اس گھر میں کتنے بچے ہیں۔ اور سب سے آخری خانے میں AV1 والے بچے، یعنی وہ بچے جو پہلے سے ہی ویکسین پی چکے ہیں۔ اسکول اور مدرسے کے بچوں کے لیے شیٹ کے کونے میں الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے۔ ان بچوں کا اندراج اس جگہ پر کرنا ہے۔ چاکنگ کا طریقہ۔ 6 خانے بنائیں گے، 3 اوپر اور 3 نیچے۔ اوپر والے پہلے خانے میں گھر نمبر لکھیں گے، دوسرے خانے میں تاریخ اور تیسرے خانے میں EPI لکھیں گے۔ نیچے والے پہلے خانے میں تیر کا نشان اس طرف ڈالیں گے جس طرف ٹیم نے اس گھر کے بعد دوسرے گھر کی طرف جانا ہے۔ اس سے اگلے خانے میں ٹیم نمبر لکھیں گے، ٹیم کا جو بھی نمبر ہے، جیسے ٹیم نمبر 3۔ آخری خانہ بچوں کی تعداد کو ریکارڈ کرنے کا ہے کہ گھر کے اندر کل کتنے بچے ہیں۔ وہ لائن کے نیچے لکھیں گے اور جن بچوں نے قطرے پیے ہیں وہ لائن کے اوپر لکھیں گے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان بچے جنہوں نے ویکسین پی ہے ان بچوں کو پلس کے سائن کے ساتھ لکھیں گے۔ جن بچوں نے سکول کے اندر قطرے پیے ہیں ان بچوں کے لیے چاکنگ میں سٹار ڈالیں گے۔ AV والے بچے یعنی آلریڈی ویکسینیٹڈ بچے، ان کے لیے بھی چاکنگ میں سٹار ڈالیں گے۔ عارضی بند گھروں کو L سے لکھیں گے اور پڑوسیوں سے پوچھ کر اس گھر کے بچے نیچے لکھیں گے۔ مستقل طور پر بند گھروں کو PL لکھیں گے۔ نومولود بچے صرف شیٹ کے اندر لکھنے ہیں، یہ بچے چاکنگ میں کہیں نہیں لکھنے ہوتے۔ چاکنگ میں صرف وہی بچے لکھے جاتے ہیں جنہوں نے ویکسین پی ہے۔ جن بچوں نے ویکسین نہیں پی وہ چاکنگ میں نہیں لکھے جاتے۔ گلی محلے میں ملنے والے 12 ماہ سے کم عمر والے بچوں کو B1 والے خانے میں لکھیں گے۔ 12 ماہ سے لے کر 59 ماہ تک والے بچے B2 والے خانے کے اندر لکھے جائیں گے۔ B والے خانے کے اندر اپنے علاقے کے بچوں کے لیے گڈ کا نشان لگائیں گے اور دوسرے علاقے سے آئے ہوئے بچوں کے لیے کراس کا نشان لگائیں گے۔ ٹیلی شیٹ کا نیچے والا یہ حصہ ایریا انچارج اور دوسرے سپروائزر معائنے کے بعد بھریں گے۔ ویکسین پینے سے رہ جانے والے بچے ٹیلی شیٹ کی پشت پر لکھے جائیں گے۔ گھر نمبر، بچے کا نام، بچے کے والد کا نام، بچے کی عمر اور اس کا مستقل پتہ لکھیں۔ ویکسین کی خوراک نہ دینے کی وجہ اور بچے کی واپسی کی متوقع تاریخ بھی ساتھ میں لکھیں۔ اس دن کا کام ختم کرنے کے بعد
ان گھروں کو دوبارہ جائیں اور ملنے والے بچوں کو ویکسین پلا لیں۔ جن بچوں نے پہلے سے ویکسین پی لی ہو ان بچوں کو AV2 والے خانے کے اندر لکھیں۔ نیچے ان بچوں کو ٹوٹل کر لیں۔ 2 سال سے کم عمر والے بچے جن کو معمول کے حفاظتی ٹیکے نہ لگے ہوں ان کو یہاں لکھیں۔ 15 سال سے کم عمر کے وہ بچے جن کو گزشتہ 6 ماہ کے دوران جسم کے کسی حصے میں کمزوری ہوئی ہو یا فالج ہوا ہو تو ایسے بچوں کی تفصیل مکمل پتے کے ساتھ لکھیں۔ آخر میں شیٹ پر بچوں کی تعداد کو جمع کر لیں۔ A والے بچے جنہوں نے گھر کے اندر ویکسین لی۔ B والے وہ ٹوٹل بچے جنہوں نے گھر سے باہر گلی محلے کے اندر ویکسین لی۔ G والے مہمان بچے اور S والے سکول کے بچے ہیں۔ C والے وہ میز بچے ہیں جنہوں نے آج کے ہی دن ویکسین پی لی ہے۔ اب A، B، C، G اور S والے بچوں کو ٹوٹل کر لیں۔ نیچے AV والے بچے لکھیں گے اور نومولود بچے لکھیں گے اور دائرہ والے گھروں کے بچے بھی لکھیں گے۔ کام ختم کرنے کے بعد ایریا انچارج سے ملاقات سے پہلے اپنا نام اور دستخط ضرور کر لیں۔ سامان کی تفصیل اپنے ایریا انچارج کو بتائیں اور بچا ہوا سامان اس کے حوالے کر دیں۔ پولیو ایک موذی بیماری ہے۔ آئیں مل کر اس کے خلاف جہاد کریں۔